یہ بھی فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزماں، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت بالکل کہیں سے لب کشائی کی گنجائش نہیں، کیونکہ ہمارے بیچ ہمارے بڑے مشفق مربی کرم فرما، جن کی محبت، جن کی شفقت ہم شعراء یا یوں کہیے کہ ہم ناچیز طالب علم کو اکثر ان کے غائبانے میں بھی اور ان کے سامنے بھی ملا کرتی ہے۔ وہ اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، بہت بھاری بھرکم ذمہ داری بھی ان کے کندھے پہ گردان کر رہی ہے، لہذا اس وقت کی قلت دامن گیر بھی ہے اور میرے لیے نامناسب بات بھی ہے۔ اس لیے میں صرف اور صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں بسنے والے لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ میں نے جو ایک رشتہ، جس رشتے کو ہم رشتے ازدواجیت کہتے ہیں، جس رشتے کو ہم نکاح کے نام سے جانتے ہیں، چاہے دنیا اس رشتے کو نامناسب طور پہ اختیار اور بیان کیے ہوں، مغربی تہذیب و تمدن نے اس رشتے کو چاہے کس طرح سے نام دیے ہوں، لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کی قرآن کریم کو جب آپ پڑھیں گے، اس کی گہرائی و گہرائی میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو کس قدر عظیم اس میں برکت رکھی ہے، کتنی فضیلت ہے نکاح کی، وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو نکاح کی دولت سے مالا مال ہوا ہوگا۔ جب انسان نکاح کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا، اور جب پھر آدھا ایمان مکمل ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ آنکھیں بھی ان کی گردش نہیں کرتی، غلط چیزوں سے ان کی آنکھیں بھی محفوظ ہوا کرتی ہیں، ان کے دلوں کے مراسم بھی غلط چیزوں کے سوچنے سے، افکار اور اذہان بھی اس طرح کی غلط باتوں کے سوچنے سے اور غلط چیزوں کے سوچنے سے ان کے اذہان اور ان کے افکار بھی بالکل معاف ہو جاتی ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی دولت دی ہے، اور آج ہمارے بڑے بھائی جناب اختر منصوری صاحب، آپ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نکاح کے موقع پر جہاں ایک سنت کی ادائیگی ہو رہی ہو، وہ سنت جو سارے نبیوں نے اس سنت پر عمل کیا ہو، اور ایسا نہیں کوئی اگر وقت کا دہریہ قائم، کوئی اگر وقت کا دہریہ آتا ہے اور وہ یہ چیلنج کرتا، چاہے عیسائی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے مجوسی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، یا کوئی اور فسطائی طاقتیں ہوں، وہ اگر اپنی کتابوں میں یہ لکھتا ہے یا اپنے لٹریچر، اپنے رسالے میں یا جرائد میں لکھتا ہے کہ نکاح سے آپس کے محبت نہیں قائم ہوتے، بلکہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے رشتے سے آپس کے محبت قائم ہوتے ہیں، تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، شاید آپ نے اپنے گرنتھوں کے مطالعے نہیں کیے، آپ نے اپنی پستکوں کی مطالعے نہیں کیے، آپ کی جو دھارمک کتابیں تھیں، جو مذہبی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں 4، اس کے علاوہ بھی اور بھی جتنی کتابیں آئی ہیں، سبھی کتابوں میں نکاح کی بہت بڑی فضیلت رکھی ہے۔ حالانکہ بہت قریب کی بات ہے جس کے بارے میں ابھی حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب شاید اس پر روشنی ڈالیں گے، میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کہنے آیا، لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریف بھائیوں، میں بھائی اختر منصوری کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ نکاح کے موقع سے اکثر و بیشتر ہم رسم و رواج میں مبتلا ہو جاتے، طرح طرح کے بدعت و خرافات کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم سنتوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم سنتوں کو اپنے پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے سنتوں کا ہم جنازہ نکال دیتے ہیں۔ جب نکاح کی باری ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے یہاں جب شادی ہوتی ہے، بارات کا رسم ہوتا ہے، پھر بارات کے رسم میں نہ جانے کون کون طرح کے ہندوانہ رسم ہوتا ہے، جو آپ کے مذہب میں، ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ نکاح ایک سادگی سے ہونا چاہیے۔
چاہیے، نکاح کو بہت آسان کرنا چاہیے، لیکن ہماری سوسائٹی نے، ہمارے کلچر نے، ہم مسلمانوں نے نکاح کو اس قدر مشکل کر دیا، اتنا مشکل کام بنا دیا کہ آج زنا آسان ہو گیا، زنا کا بازار گرم ہے، جبکہ بخاری شریف کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے 3 اہم علامتیں ہوں گی۔ وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کو اٹھا لیا جائے گا، پھر دوسری آپ نے فرمائی دوسری علامت یہ ہوگی کہ زنا کا بازار گرم ہو جائے گا، نکاح کو لوگ مشکل عمل بنا دیں گے۔ تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی، لوگ حرم خوری کی طرف بہت بھاگیں گے، حلال خوری ان کی مقدر نہیں ہوگی، انہیں راست نہیں آئے گی۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، ہم سب کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کا وقت ہے۔